الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے کے فضائل بیان فرمائے اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نماز قصر کا بیان فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ سفر میں ہو تو سفر کے اندر چونکہ مشقت بڑھ جاتی ہے تو اس مشقت کی وجہ سے احکام میں تخفیف آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت انسان کی فطرت کے مطابق بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پہ مشقت ڈالنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں بندے کے ساتھ۔ اب سفر میں چونکہ بندہ گھر سے باہر ہوتا ہے، حالات بھی ناموافق ہوتے ہیں، انتظام بھی پورا نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو کچھ رعایت دے دی، جیسے روزے کے اندر کہ روزہ جو ہے سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ اگر کوئی سفر میں روزہ نہ رکھے فرض روزہ تو بعد میں ان کی قضا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے بارے میں بھی ہے کہ نماز جو ہے وہ قصر، جو فرائض ہیں 4 رکعتوں والے وہ 2 رکعت ہو جاتے ہیں، اور جو 2 رکعت والے ہیں وہ 2 رکعت ہی رہتے ہیں۔ 3 رکعت والی مغرب کی نماز 3 رکعت ہی رہے گی، باقی ظہر، عصر اور عشاء یہ 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اور سفر کون سا ہو؟ سفر شرعی مقدار 48 میل بنتی ہے۔ اگر کسی شخص نے 48 میل کا سفر کرنا ہو تو اس کے لیے اب یہ شرعی مسافر ہے، اور اگر جس مقام پر جا رہا ہے تو 14 دن سے کم کا ارادہ ہے، 14 دن سے کم کا ارادہ ہے تو وہاں بھی یہ مسافر رہے گا۔ تو اس کے اندر فرضوں کے اندر 2 رکعتیں ہوں گی، باقی جو سنتوں کا معاملہ ہے کہ سنتیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ سفر کی 2 حالتیں ہیں، ایک دوران سفر ہے، ایک نزول سفر ہے، کہ جب بندہ کہیں جا رہا ہے تو جو سفر کا دورانیہ ہے، یہاں سے ایک بندہ لاہور جا رہا ہے تو لاہور پہنچنے تک یہ دوران سفر ہے، تو دوران سفر میں سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہا ہے تو ایک جگہ سٹے کرتی ہے تو تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، باقی لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، وضو کر کے 2 رکعتیں بس پڑھ لیں، نماز ہو گئی۔
اب ایک ہے جب وہاں پہنچ گیا اپنی منزل پہ، وہاں نزول کر لیا، وہاں پہنچ گیا اپنے ٹھکانے پہ، اب وہاں پہ پھر اس کو اختیار ہے، اگر یہ سنتے بھی ساتھ پڑھ لے تو بہتر ہے، اچھا ہے سنتے پڑھ لے، نماز قصر ہی کرے گا، یعنی فرضوں میں اگر یہ انفرادی نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر وہاں کے امام کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پھر وہ پوری 4 رکعتیں ہی پڑھے گا، وہاں کا امام ہے اور یہ پیچھے مقتدی ہے تو یہ 4 ہی پڑھے گا فرائض، لیکن اگر انفرادی پڑھ رہا ہے یا خود امامت کروا رہا ہے تو پھر یہ 2 پڑھے گا۔ اب جو سنتے ہیں وہاں پہنچ کے اگر یہ سنتے پڑھ لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، اولا ہے، بہتر ہے، لیکن اگر سنت نہیں بھی پڑھتا تو گناہگار نہیں ہوگا، جس طرح مقام کے اوپر کوئی بندہ سنت موقدہ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہوتا ہے، وہ نبی کی سنت کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سفر کی حالت میں سنتیں نوافل نہیں پڑھتا وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اور 48 میل یہ شرعی سفر ہے، تو یہاں فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کرو، تو فلیس علیکم جناح، اس سے یہ ایک وہم پیدا ہوتا تھا کہ جب نماز میں قصر ہو گئی، نماز میں کمی ہو گئی تو ہو سکتا ہے نماز کے ثواب میں بھی کمی ہو جائے، تو فرمایا نہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی نماز کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں ستائیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ با صحابہ کو بھی یہ وام ہوا تھا کہ یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ اگر کافروں کے ستائے جانے کا اندیشہ ہو تو پھر قصر کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ قصر نماز پڑھائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، قرآن پاک میں تو ساتھ شرط لگی ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر کافروں کے ستائے جانے کا اندیشہ ہو تو پھر قصر کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ جو عمل کرتے تھے وہ عمل حجت ہے، اگر اس عمل میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی کرنی ہوتی تو فوراً وحی نازل ہو جاتی، فوراً وحی نازل ہو جاتی تھی اور آپ کو اس کام سے روک دیا جاتا تھا، لیکن اگر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹھیک ہوتا تو پھر وہ وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جو کام ہے یہ درست ہے۔ تو یہاں پہ بھی جب اللہ کے نبی نے قصر نماز امن کی حالت میں، حجۃ الوداع کا موقع امن کی حالت تھی، مکہ فتح ہو گیا تھا، لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، کوئی اب ٹینشن پریشانی کی ضرورت کوئی نہیں تھی، مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا تھا، تو اس لیے خوف کی حالت میں قصر تو قرآن میں ہے، لیکن امن کی حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھائی تو حدیث کی وجہ سے امن میں بھی قصر کرنے کے بارے میں حکم آ گیا۔ تو یہ کہا جائے گا کہ خوف کے اندر قصر کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن امن میں جو قصر کرنا ہے سفر کے اندر وہ حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ آگے آیتوں کے اندر فرمایا گیا ہے صلاۃ الخوف کے بارے میں۔ صلاۃ الخوف یہ ہے کہ جب مسلمان جنگ لڑتے تھے تو آج کل کی طرح جنگیں تو نہیں ہوتی تھی کہ دشمن اپنے ملک میں ہے اور یہ اپنے ملک میں ہے یا وہ دور ہیں، ادھر سے جہاز جاتا ہے حملہ کرتا ہے دور دور سے،
بلکہ وہ تو جنگیں سامنے ہوتی تھی، وہ سامنے جناب کفار ہیں، ادھر مسلمان ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، آمنے سامنے جنگیں ہوتی تھی تیروں اور تلواروں کے ساتھ، آمنے سامنے۔ تو اس صورت میں نمازیں بھی، نماز کا وقت آتا تھا تو یہ نہیں ہے کہ بھئی جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہے جی نماز چھوڑ دو، نہیں میرے بھائی، نماز جنگ کی صورت میں بھی معاف نہیں۔ اندازہ لگائیں، جنگ کی صورت میں نماز معاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھایا کہ جنگ مسلط ہے، آپ نے فرمایا نماز پڑھنی ہے، آدھے نماز پڑھو آدھے لڑو۔ کتنے تھے؟ 72 تھے، لڑنے والے ان میں سے کم تھے، انہوں نے کر کے دکھایا، عملی تفسیر پیش کیا ہے۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے جی کی کرے، ٹائم نہیں ملتا۔ وہ قبر میں ٹائم لے کے جانا ہے، بندہ اس سے پوچھے تو نے قبر، یہ ٹائم تیرے پاس ہے کس لیے؟ ایک بندہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے کسی کالج یونیورسٹی میں، اس کو بندہ یہ کہ یار کلاس میں آ جا کرو، تو کلاس میں، وہ آ کے جی میرے پاس ٹائم نہیں، کی ہے جی میں جی فٹ بال نہیں کھیلنا ہوتا ہے، کرکٹ کھیلنی ہے، میں جناب جی ادھر مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے۔ اب اس سے بندہ پوچھے تو کتنا بڑا بے وقوف ہے، کہتا ہے ٹائم کو نہیں، کلاس لینے کے لیے جی میرے پاس ٹائم نہیں۔ ایک بندہ مسلمان جب کہتا نہیں ٹائم نہیں ملتا، وہ اللہ نے بھیجے اس لیے ہے کہ تو اپنا آپ کچھ کما کے لا، ٹائم کوئی نہیں۔ مجھاں واسطے ٹائم ہے، کبوتراں واسطے ٹائم ہے، کتیاں واسطے ٹائم ہے، نماز واسطے ٹائم ہے، دکان کے لیے ٹائم ہے، اپنے لیے ٹائم نہیں، یعنی دنیا کے لیے ٹائم ہے، اپنی ذات کے واسطے ٹائم نہیں۔ یہ جو نماز کا اہتمام ہے یہ ذات کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے، اسی کے اوپر اس کو کامیابی ملے گی۔ وہ کہتا ہے یہ ٹائم کوئی نہیں، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جس کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں۔ تو نماز جنگ کی حالت میں بھی معاف کوئی نہیں۔ تو ان آیتوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور کے بارے میں فرمایا کہ جب دشمن سروں پہ ہو تو کیسے نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں، 2 جماعتیں بنا دیں، ایک جماعت دشمن کے سامنے رہے اور ایک آپ کے پیچھے نماز پڑھے۔ ایک رکعت اس نے پڑھی ہے، ایک رکعت پڑھ کے یہ چلے جائیں گے دشمن کے آگے، وہ آ جائیں گے، وہ دوسری رکعت آپ کے ساتھ پڑھیں گے، دوسری رکعت پڑھ کے یہ چلے جائیں گے، پھر وہ اپنی نماز مکمل کریں گے۔ اس کے بعد اس ترتیب سے، یعنی 2 رکعت والی نماز اس کی کیا ترتیب ہے، 4 والی رکعت کی اس کی ترتیب۔ یہ اس دور میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، امامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کا حکم نہیں تھا۔ تو یہاں فرمایا وَإِن كُنتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان لوگوں میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کے لیے کھڑے ہوں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ کھڑا ہو جائے، مَعَکَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ بھی لے لے۔ اسلحہ نہیں اتارنا، اسلحے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، الرٹ ہو کے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کرے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ پیچھے چلے جائے، ایک رکعت پڑھ کے وہ پیچھے چلے جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور اپنی احتیاط کا سامان کر لیں، احتیاط بھی ساتھ کریں، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس پلاننگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ ایک جنگ کے موقع پہ قبیلہ جوہینہ ان کے ساتھ جنگ جاری تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، ان کی نماز کا وقت آنے والا ہے،
असर की नमाज का टाइम आने वाला है, तुम ठहर जाओ, इनको नमाज अपनी औलाद से भी ज्यादा महबूब है। ये काफर कह रहे हैं, काफर कह रहे हैं इनको नमाज इनकी औलाद से भी प्यारी है। जब ये नमाज पढ़ने लगेंगे ना तो हम अचानक हमला कर देंगे, नमाज में अचानक हमला कर देंगे, ठहर जाओ। तो अल्लाह ताला ने बता दिया, अल्लाह ताला ने बता दिया कि वद्दल्लज़ीना कफरू, काफिर लोग चाहते हैं लौ तगफलून अन अस्लिहातिकुम व अमतिआतिकुम, कि जब तुम गाफिल हो जाओ अपने असलहा से, अपने साजो सामान से, फयमीलून अलैकुम मैलतम वाहिदा, तो वो तुम पर अचानक हमला कर देंगे। तो वला जुनाह अलैकुम, तो इसलिए कहा कि तुम अलर्ट रहो, असला साथ रखो, ताकि इनको पता, और ये करो आधे उधर आधे इधर नमाज में। तो अल्लाह ताला ने ऐसी नमाज की तरतीब बना दी। अब नमाज के अंदर तो होता यह है कि अगर नमाज के अंदर कोई बंदा बैर चला जाए, चले फिरे, तो नमाज टूट जाती है। लेकिन क्योंकि ये सलातुल खौफ है, ये खास हुक्म की नमाज है, खास मौके की नमाज है, इसलिए चलने फिरने से ये नमाज की टूट रही। क्योंकि नमाज तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिया ठहरने का, ठहर जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस तरह पढ़ लो, हुक्म को असल में पूरा करना है, तो ये फरमाया। और आगे उस वक़्त में चूंकि हालात ऐसे थे ना, हालात हर वक्त खतरा था। इस्लामी रियासत मदीना नई नई वजूद में आई थी, हर वक्त खतरा रहता था, कभी हमला हो सकता है। इसलिए मुसलमानों को हुक्म था कि हर वक्त मुसल्ला रहे, हर वक्त मुसल्ला। नमाज में भी असला उतारने का हुक्म नहीं था, नमाज में भी किसी वक्त भी हमला हो सकता है, तुम अलर्ट रहो। अंदाजा लगाओ ऐसे हालात थे। तो उस वक्त में फिर आगे हुक्म दिया गया कि बाजुकात कुछ मौके ऐसे होते हैं, बारिश का मौका है, बारिश के मौके में भी कई मामलात बनते हैं, बीमार हो गया, उसके बारे में फरमाया वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतारिन, कोई हरज नहीं कि अगर तुम में से किसी को तकलीफ हो बारिश की वजह से, औ कुंतुम मर्जा, या तुम बीमार हो, अन ताजाउ असलिहातकुम, तुम अपने असलहा को उतार दो। बीमारी है कोई और है तो वो बंदा अपना असलहा उतार सकता है। वह खुजू हिजरकुम, उतार तो सकता है लेकिन एहतियात फिर भी रखेगा। एहतियात ये है करीब रखे, करीब रख ले। अब असला उस वक़्त का कोई आसान तो नहीं था कि हमारे यहाँ पिस्टल डाल लिया, वो तो तलवारें थी बड़ी 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 भारी किस्म की लोहे की तलवारें, फिर ज़िरा, तो इसलिए फरमाए एहतियात फिर भी रखो। इन्नल्लाह अअद्द लिल काफिरीना अज़ाब मुहीना, बेशक अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब, जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा। दुनिया में भी फिर अल्लाह ने जलील किया मुसलमानों के हाथों, आखिरत में भी जलील होंगे। बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है तैयारी करने का। आज हम तैयार कोई नहीं, हमारे पास असला है लेकिन वो जंगलूद हो चुका है, कोई नहीं। मुसलमान हर वक्त तैयार है लेकिन कोई नहीं, हमें पति को नहीं। पुराने उस जमाने में तो जंगी ट्रेनिंग हर एक को दी जाती थी, जंगी। आज हमने इसको दहशतगर्दी बना दी है? इतना काफरों ने प्रापुगंडा किया, जिहाद को दहशतगर्द बना दिया, उन्होंने नहीं, मुसलमानों ने। हमारे मुसलमान भी जिहाद को दहशतगर्दी समझते हैं। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व